الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کب اور کیوں فرمائے، اسی طرح جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اور تعمیر کے وقت حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو لوگوں کے درمیان جب اختلاف ہوا، تنازع ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے حکیمانہ فیصلے کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جو اختلاف اور تنازع اور جو لڑائی جھگڑے کی ایک شکل اختیار ہو گئی تو اس کو کس طرح ختم فرمایا، ان باتوں کو پچھلے دنوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا. آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے کب سرفراز فرمایا، اور سب سے پہلی وحی قرآن مجید جو سب سے پہلے نازل ہوا وہ کس جگہ نازل ہوا، اور کون سی آیتیں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں. ان باتوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا عظیم منصب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. نبوت اور رسالت کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا. نبوت ایک ایسا عظیم منصب ہے کہ جس تک انسان اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے سے انسان اگر پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتے ہیں، جس شخص کا انتخاب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نبی اور رسول بناتے ہیں. اس میں انسان کے عمل کا، انسان کی اپنی کوشش کا، اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. دنیا کے اندر اور بھی دیگر منصب ہیں. دینی اعتبار سے اگر ہم آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے تو اب اس شخص کو عالمیت والی کتابیں پڑھنا ہوگی، اس شخص کو کسی عالم کے پاس جانا ہوگا، اس کے سامنے اپنے ذہنی تلمس کو رکھنا ہوگا. اس کے بعد جو وہ اس سے علم حاصل کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو پھر کیا کرے گا، وہ شخص عالم بن جائے گا. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے تو اب وہ شخص پہلے کیا کرے گا کہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے گا، کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں ڈاکٹری والی کتابیں پڑھے گا، سیکھے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص، وہ انسان جب بن جائے گا ڈاکٹر، انجینئر بن جائے گا. اسی طرح اگر حکومتی اعتبار سے ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص حکومتی اعتبار سے کوئی منصب چاہتا ہے تو اب اس کو یا تو اپنی کوئی پارٹی بنانا ہوگی یا پھر کسی پارٹی سے جوائن ہونا ہوگا، کسی پارٹی سے اس کو ملنا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ محنت کرے گا، عوام کے درمیان جائے گا، عوام کا اعتماد حاصل کرے گا، یقین حاصل کرے گا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس شخص کو وہ عہدہ، وہ منصب مل جائے گا. تو دنیا کے اندر دیگر جو منصب ہیں، دیگر جو عہدے ہیں،
ان تمام عہدوں سے حاصل کرنے کے لیے انسان کے اپنے عمل کا دخل ہوتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، انسان جدوجہد کرتا ہے، تو پھر وہ شخص وہ انسان کیا ہوتا ہے اس مقام اور مرتبے پر، اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت ایک ایسا مقام اور مرتبہ، ایسا منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ انسان کی کوشش کا، انسان کی محنت کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا۔ البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو نبوت سے سرفراز فرمانا چاہتے ہیں، کسی کو نبی بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلے ہی سے تربیت فرماتے ہیں، پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے ہیں، تاکہ نبوت ملنے کے بعد کوئی شخص اس کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی شخص اس کی طرف غلط بات کو منسوب نہ کرے، کوئی شخص اس کی طرف غلط انگلی نہ اٹھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اس شخص کی تربیت فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ آگے چل کے نبی یا رسول بنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پہلے ہی سے کیا کرتے ہیں؟ تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور یہ رسالت کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور یہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو، یہ مقدس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ نبوت اور رسالت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا۔ اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں، کوئی رسول قیامت تک آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کے اندر پیدا فرمایا، جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ماحول وہ انتہائی بھیانک اور خطرناک ماحول تھا کہ ہر طرف جو بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، انسان اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان سے اپنی منتیں مانگتے تھے، ان سے اپنی آرزو پوری کرنے کی درخواست کرتے تھے، اور ایسا بھیانک، ایسا خطرناک ماحول تھا کہ زنا عام تھا، چوری عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، اور بھی سود خوری عام تھی، لڑائی جھگڑا عام تھا، جنگ و جدال عام تھا۔ یہ تمام چیزیں کیا تھی؟ برائی اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر عام تھی۔ ایسے معاشرے کے اندر، ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کسی نے کہا ہے کہ غرض کی جو برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب اپنا ان پر فضل فرمایا تو عبد المطلب کے گھر میں آمنہ کا لاڈلا آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول کے اندر مبعوث فرمایا تھا کہ جس ماحول کے اندر ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی خرابی پائی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام خرابیوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا۔ ان تمام چیزوں کی نفرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ بھی انتہائی صاف و شفاف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی صاف و شفاف بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے، ان تمام چیزوں سے کیا تھے؟ بہت دور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان تمام برائیوں کی، گناہوں کی، ان تمام بری چیزوں کی نفرت شروع ہی سے ڈال دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت اور رسالت سے نہیں سرفراز فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی اور رسول نہیں بنے تھے۔ اس وقت بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے
کہ جن کے دلوں کے اندر بتوں کی نفرت پائی جاتی تھی وہ لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل انہیں میں سے ایک شخص ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اپنی قوم کو نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بت نہ تو خود اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہمیں اور تمہیں کیسے نفع نقصان پہنچائیں گے؟ تو زید بن عمرو بن نفیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی اس بات سے نفرت کرتا ہوں، میں بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ میں دین حق کی تلاش میں متعدد جگہ گیا، ادھر ادھر گیا، میرے ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ اپنے وطن واپس ہو جائیں، آپ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، اور وہاں جو آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ نبی ظاہر ہو تو آپ ان پر ایمان لے کر آنا۔ تو زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ میں جو نبی کے انتظار میں ہوں اور میں جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول بننے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قائم رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے، وہ بھی کیا ہو جائیں گے، بخشے جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی بعض حضرات ہیں، ورقہ بن نوفل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے دلوں کے اندر بھی کیا کر دی تھی، ایمان کی رمق ڈال دی تھی، ایمان سے محبت ڈال دی تھی، ایمان کی رمق اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے دلوں کے اندر ڈال دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی یکسوئی پسندی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈال دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر، لوگوں سے ہٹ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اندر یہ بات ڈال دی تھی۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کا انتخاب فرمایا۔ اس پہاڑ کی ایک غار ہے، غار ہیرا جس کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جاتے اور کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر قیام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہتے اور کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے، اور جب وہ کھانے پینے کا سامان توشہ ختم ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کر آتے، پھر کھانے پینے کا سامان جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے، اور اس غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے رہتے۔ محدثین حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس غار کا انتخاب فرمایا، یہ اس وجہ سے انتخاب فرمایا کہ اس غار سے جو جبل نور جو پہاڑ ہے، اس غار کے اندر جو غار ہے، اس میں جس کو غار ہیرا کہا جاتا ہے، اس غار سے بیت اللہ شریف جو کعبہ بالکل صاف نظر آتا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کا انتخاب فرمایا۔ آج بھی اگر درمیان سے عمارتیں ہٹا دی جائیں، درمیان میں عمارتیں نہ ہو، تو غار ہیرا سے بیت اللہ صاف نظر آئے۔ اسی طرح محدثین نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کا جو انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار ہیرا کا انتخاب فرمایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، اور بعض قول کے مطابق 40 سال 6 مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول کے مطابق عمر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اگر ہم اور آپ پہلی بات کو لے لیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول جو بنایا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔
اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی وہ 40 سال 6 مہینے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے جو سرفراز فرمایا گیا، نبوت اور رسالت جو عطا کی گئی وہ رمضان مبارک کے مہینے میں عطا کی گئی۔ اور زیادہ تر محدثین جو یہی کہتے ہیں، اسی بات کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے جو سرفراز فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی اور رسول بنایا گیا وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اکثر بیانات بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے جو سرفراز فرمایا گیا وہ رمضان مبارک کے مہینے میں سرفراز فرمایا گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے جو سرفراز فرمایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر قیام فرما تھے، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ہمارے اور آپ کے لیے پڑھا لکھا نہ ہونا یہ ایک عیب کی بات ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے لیے امی ہونا، کسی انسان سے نہ پڑھنا نہ لکھنا سیکھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف اور عزت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے پڑھنا اور لکھنا سیکھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے، تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ آپ کے جو استاد ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے استاد ہیں، آپ نے ان سے علم سیکھا، آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا، پرانی کتابوں کو پڑھا، دوسری کتابوں کو پڑھا، ان کا مطالعہ کرا، اور پھر اس کو اپنے انداز میں، اس کو اپنی زبان میں کیا تھا، ان چیزوں کو بیان کر دیا، تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے کا، اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے پڑھا لکھا اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کتابیں، پرانی کتابیں پڑھی اور ان کتابوں کو اپنے انداز میں آپ نے جس طرح چاہا اس کو بیان کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا کے اندر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بقارئ، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتے ہیں، کس کے دباتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ پڑھیے اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بقارئ، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ وقت ہو گیا ہے، اپنی بات کو یہیں پاس ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔